تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا۔ اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ اثر، بالکل غلط ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے اثر بھی پڑھ لی ہو۔ سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو اثر کے قریب لے کر گئے، اثر کو مقدم کیا، لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس میں انشاءاللہ ایک دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اللہ کہے گا میں نے تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ اثر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو، یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا، تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو۔ پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے۔ کم بختوں، تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے۔ یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو۔ اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز، آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے۔ تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ، اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ، اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں۔ ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا، ان کا شاگرد کہہ رہا ہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا، یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا۔ اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی، پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی اثر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو اثر تک قضا کیا ہے، یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد۔ فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے، اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے۔ یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ، پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا۔ استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے، وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، بولتے رہتے۔ تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا، وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے، یوں میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے، تو وہ یوں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں۔ وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھر میں لپیٹ رہا ہوں۔ اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار۔ کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، یار اب اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں۔ ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا، تو ہمیں بڑی ایسی آئی۔ تو اگلا پھینکے جا رہا ہے، آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لپیٹے۔ نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے، یعنی مسجد سے باہر نکل گئے۔ تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا، اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے، عربی الفاظ تو دیکھو نا، تم علماء سے تو پوچھو۔ ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے، مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے
کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے. اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ایسے بھی پڑھ لیں گے, بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ. تو میں ان سے پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کر کیا کریں, یوں جب کوئی بولے کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں. یہ ریسرچ بھائی, اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا کہ میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کرتی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے. دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو, بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا. پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا, سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس, کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا, مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, 1 سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ, بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں, تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے, لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا, اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا, اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت, کتنی ذلیل عورت تھی وہ, کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے, اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار
نہیں ہے, سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا, اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی. بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا, اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے, اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا, تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا, اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا, ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے, وہ پڑھے گا کمنٹس, اس کی نیندیں اڑیں گی, بولے گا میں نے غلط کر دیا. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد, اس نے یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے باتیں, اس کو بولو تو ہے ایک نمبر کی کیا ہے, بے شرم. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا, اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل, تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے, گناہ بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا, تغییر خلق اللہ میں آتا. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھیں, اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا, بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی, المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں, چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے. یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی بلی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے نہیں. جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا, ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, قدرتی طور پر ایک عیب ہے. وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے, بیوٹی کے لیے حرام ہے. لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں, تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں. ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بیچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا. یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ دہشت ہوتی ہے. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل. ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا. عالم نے کہا کہ من یحول بینہ و بین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے
بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں. جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار, تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے, پہلی بات. نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم. نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا. پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو, 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو, ایسا بھی نہیں کیا. ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے, آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے, تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے, تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو, اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے. اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا, قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے, معاف. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے, مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا, اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا, اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ مجرم ہو. خوب سمجھو اس بات کو. علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے, پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا, اس کا مطلب اس میں تکبر ہے. یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا, یہ جرم ہے. پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے, اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھول جاؤ. پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے, تم خدا سے آگے نکل رہے ہو. اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے. یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے. اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا, سمجھ سے کیا ہے؟ بھلا طرح ہے. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم, دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا, تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی. اب اس کا نماز کا تو یہ ہے کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا. وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں. تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو, کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق, ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو
تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف بھائی, یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے, بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے, معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں, تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا, دیٹس آل, آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا, اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم, اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. میں نے کہا پہلے عزم کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل, پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے کیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی, اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں, اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے, بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں ہے, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, وہ کمانے والا ہے. گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے, تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ, اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہ ایسا نہ ہو میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آئے. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی. ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے. تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گھر گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے. امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں, کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے,
محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑپتی اربپتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم, تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے, اللہ کا بڑا. ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, جرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے, بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا, میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا, وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی. اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے ہیں پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا ایک دن آئے, 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے, تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے, مٹی میں اتنا کھیلے ہم. کیچڑ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں, میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ نہیں. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف ہو. اس کے بعد سے ایک روپ بیٹھ گیا, یار اب ان لونڈے لپڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے, تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار. اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے. کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا. اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے, خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے, اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود, عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں, ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے, نہیں ہے بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا, اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی, صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے, تو نسل کیوں روک رہا ہے, تو
ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو اور آپ کو ہمیں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار؟ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں آپ. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری ایک اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جب باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 16 ہیں 18 سوری 2 سوتیلے ملا کے 18 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی, لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو یار, ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری ہی نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے, ان کو دیکھو. میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمہ صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم تو خوشی منا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا, اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.